نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وأولانا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی جس سے مختصر. اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان اور عظیم المقصد جلسہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ جلسہ شریفہ اسی تسلسل کی آخری کڑی ہے جو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوئے. اللہ تبارک و تعالی مجاہد اہل سنت حضرت العلامہ مولانا غلام دستگیر قادری صاحب حافظہ اللہ اور حضرت العلامہ مولانا استاذ العلماء مولانا ماجد محمود نقشبندی صاحب حافظہ اللہ اور جتنے بھی علماء یہاں تشریف فرمائیں، آپ کی کاوشوں کو، جد و جہد کو مالک عز و جل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ جد و جہد ان کی بھی نہیں ہے، یہ ان کے ابا جی کی ہے ساری، کہ نہیں؟ وہ ایک بزرگ تھے، ایک علاقے میں گئے، انہوں نے جا کے کہا کہ میں فلاں عالم صاحب کو ملنے آیا ہوں. انہوں نے کہا وہ عالم نہیں ہے، ان کے بیٹے عالم ہیں. وہ عالم نہیں ہے، ان کے بیٹے عالم ہیں. انہوں نے کہا نہیں، وہ عالم وہی ہیں. انہوں نے کہا جی وہ ان کے بیٹے عالم ہیں، وہ عالم نہیں. آپ کو بتا رہے نا، ہم علاقے کے رہنے والے ہیں، آپ کو کیا پتا؟ میں کہ وہ عالم نہیں ہیں، ان کے ابا جی عالم ہیں. انہوں نے کہا جی وہ عالم کب بنیں گے؟ انہوں نے کہا جب اپنے بیٹے کو عالم بنائیں گے. ہاں جی، بندہ خود علامہ تو دہر ہو، 18 بیٹیوں نماز ایک نہ پڑھا سکے، عالم بنے؟ وہ تو ابا عالم تھا، وہ تو عالم نہیں بنانا. عالم تب بنتا کہ دین کا درج اس کے ابے میں تھا، وہ اپنے بچوں میں منتقل کرتا. یہ دین کا درج جو ہے نا، یہ اگر بچوں میں بندہ منتقل کر لے، سمجھو عالم وہی ہے. سچی بات کہہ رہا ہوں آپ کو. یہ آپ کے ابا جی کا اخلاص ہے، ان کی محنت، جد و جہد، انہوں نے ایک بیٹا پال کے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ جی ہاں، سارے کیے ہیں. بڑا کام یہی کرے نا ہمارے سامنے، چونکہ یہ ہیں، باقی بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو یہ ذہن میں رہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے مدرسے میں بچے 12 سال دال پیتے ہیں مدرسے کی، صرف دال ہی نہیں پیتے، گوشت بھی کھاتے ہیں. بھائی لنگر کھاتے ہیں 12 سال. میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ قربانی چلو ٹھیک ہے، بڑی بات ہے، واجب ہے. 11ویں کا کوئی بکرا پالے بندہ، وہ بکرا بعد میں 11ویں پہ نہ دے، کہیں اور لگا دے، جائز ہے؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا یار بچہ پڑھے دین رسول اللہ علیہ السلام کے نام کا لنگر کھا کے، 12 سال بعد عالم بنے،
عالم بننے کے بعد سرکار کا نوکر لگ جائے. میں نے کہا 3 سال بکرا پال کے دینا جائز نہیں ہے غوث پاک کا کہیں, اور رسول اللہ کا بندہ پالا ہوا کہاں دے دیا تم نے یار؟ ہیں یہ تو چاہیے تھا اسے وقف کرتے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے نام پہ. جا بیٹا جا, تجھے پالا تھا میں نے رسول اللہ علیہ السلام کے لیے, تجھے تیری ماں نے بیت یا رسول اللہ کی لوری دی تھی, جا کریم آقا علیہ السلام کے دین کے غلبے پہ یہ کام کر, بیٹھ کے رسول اللہ کا دین بھی پڑھا, رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن بھی پڑھا. تو سچی بات ہے بھائی, عالم وہی ہے جس نے اپنے بیٹے کو علم دین کی راہ پہ لگا دیا ہے. کوئی عالم ہاں جی. خلاق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, چند ایک باتیں عرض کروں گا, کوشش کریں آپ بھی غور سے سنیں, میں بھی چند ایک باتیں کوشش کروں کہ آپ تک پہنچا دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, وہی ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالحق کے حق کے ساتھ. جی بالہدی ودین الحق, ہدایت کے ساتھ بھیجا, ودین الحق کے, اور سچے دین کے ساتھ بھیجا, سچے دین کے ساتھ بھیجا اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو. اب ذرا اندازہ لگائیں بھیجا کیوں. رب تبارک و تعالیٰ نے آگے مقصد بیان کیا ہے. آج آپ بھی اپنا مقصد دیکھیں, رب تبارک و تعالیٰ کے اپنے حبیب کو بھیجنے کا جو مقصد بیان کیا ہوا ہے وہ بھی دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, میں نے حبیب کو اس لیے بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ میرا حبیب جو ہے نا میرے دین کو ساری دنیا میں موجود دینوں پر غالب کر دے. رب کا دین غالب آ جائے, پوری دنیا کے کلمے نیچے چلے جائیں, میرے حبیب کا کلمہ اونچا چلا جائے, رب کا کلمہ اونچا چلا جائے. میں حبیب اس لیے آئے ہیں, پوری دنیا میں جتنی بھی مذہبی کتابیں چاہے سماوی ہوں غیر سماوی ہوں, ساری کتابیں نیچے چلی جائیں, سب سے اونچا کوئی ہو تو رب کا قرآن آ جائے. بس فرمایا کہ ساری شریعتیں نیچے چلی جائیں, صرف واحد شریعت جو ہے, باقی ساری شریعتیں ہاتھ باندھ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت سے پوچھیں کہ یہ کام ہم کر لیں. فرمایا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت اجازت دے تو وہ کریں, منع کر دے تو وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں, کہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت یہ کیا ہے. سمجھ آیا مسئلہ جی؟ شریعت رب تبارک و تعالیٰ کی, دین رب تبارک و تعالیٰ کا, اسلام رب تبارک و تعالیٰ کا. میں کہ حبیب کا کام یہ ہے کہ حبیب رب تعالیٰ کے دین کو غالب کر دے. ہیں جی, اور ہم نے کیا کیا ہے یہ ذرا دیکھیں. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے کہا کہ حضور کے آنے کا مقصد صرف جلسہ کرنا ہے. معذرت کے ساتھ, حضور کے آنے کا مقصد یہ ہے امت پر لازم ہے صرف جلسہ کرے. اس جلسے کو نعت خان سیزن سمجھے, مولوی سیزن سمجھے. نعت خان جب بیٹھے, ہاں بھی سیزن کتنا لگا تیرا. مولوی جب بیٹھے, خطیب لوگ جو باہر کی پھرتے ہیں 80,000 لاکھ روپے لینے والے, وہ بھی جب بیٹھے تو کہیں سیزن کتنے کا لگا. میں نے کہا بے شرم تجھے حیا نہیں آئی. میرے حبیب کریم علیہ السلام دنیا میں آئے, دین جب دیا امت کو, ایک ایک حکم سنانے پر میرے آقا علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں دی گئی ہیں. طائف کا سفر اکیلا یاد کر لے, قسم خدا کی تجھے رات کو نیندیں نہ آئے تو کیسے جب کہہ سکتا ہے آقا علیہ السلام تکلیفیں اٹھا کے دین تجھے دیں تو دین کا پورا پیغام بھول جائے, اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد کو سیزن سمجھ لے. سیزن بننا تیرے لیے کون سا امتی ہے تو؟ صرف پیسہ جمع کرنا مقصد بن گیا تیرا. نعت خانوں کو دیکھ لیں, جائیں گے جناب ختم نہیں ہوتے. ابھی حضرت میاں صاحب سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا بندہ پستول لے کے بیٹھ جائے پورے علاقے میں گولی مارنا شروع کر دے, نعت خان ختم نہیں ہوں گے. پکی بات کر رہا ہوں. اتنے نعت خان ہیں, یہ میں ان کی بات کروں جو نوٹ خان ہیں, جو سچے حضور کے غلام ہیں, سچے نعت خان ہیں, ان کی تو شان ہی براول برا ہے. ہاں ان کی شان اونچی ہے. جو باشرہ ہیں, آقا علیہ السلام کے دین کا دگ رکھنے والے ہیں, ان کی بات نہیں. نعت پڑھیں گے پیسے اٹھا دے وہ جا رہے ہیں, نعت پڑھیں گے پیسے اٹھا دے وہ جا رہے ہیں. حاضری لگ گئی, حاضری سے پیسے کی اور کسی شے کی نہیں. تو تم نے سیزن بنا لیا ہے. ایک جگہ ایسے جلسہ ہوا, پیر صاحب جو قبر تھی ان کی 9 گز تھی. کتنے گز تھی؟ ہنسنا نہیں ہے کسی نے, میں کہہ رہا ہوں پہلے, یہ نہ ہو کہ مٹی خراب کروا بیٹھے مجھ سے. مسجد شریف ہے, ٹھیک ہے نا, قابو کا بیٹھا کچھ نہیں ہوتا. 9 گز دربار بیر کا, پتہ نہیں اتنے بڑے بڑے نکالے کہاں سے, ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. ہماری بھی گلی میں 9 گز دربار. میں نے کہا ناپو تو صحیح کم ہے, 9 گز پورا نہیں ہوگا, کم ہے وہ. 9 گز دربار پیر کا,
नात खान ने नात पढ़ी, 7 रुपए हुए उसे। बाद में कहने लगा मुझे तो पीर साहब 1 रुपया गज भी नहीं पड़े हैं, पीर 9 गज का, पैसे 7 रुपए कुल। तो भाई जिनके नजदीक ये सीजन है, खुदा के लिए वो दीन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के आने का मकसद जो है ना, वो सिर्फ जलसे करना नहीं है, सिर्फ झंडे उठा के नारे लगाना नहीं है, वो सिर्फ ना इस तरह की हरकतें करके उछल कूद करके फलाना हाथ चुक फलानी हाथ चुक नारा ला और कर दे तू, ना ना ना, ये नहीं। कसम खुदा की कह रहा हूं, ये गद्दारी कर रहे हैं मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की आमद के मकसद के साथ। रब तबारक व तआला ने क्यों भेजा अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम को? रब ने इरशाद फरमाया मैंने अपने हबीब को हिदायत देकर भेजा है, सच्चा दीन देकर भेजा है। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, सारे दीनों पर मेरा हबीब मेरे दीन को ऊंचा कर दे। हमारे यहां क्या है भाई, है जी? आप जरा अंदाजा लगाएं, आपके मस्जिद के अंदर, इस मस्जिद में दिन के 12 बजे स्पीकर खोल के कुरान की आयत पढ़ना जुर्म है। यहां पे बिल पास हो चुका है भाई, 5 लाख रुपए जुर्माना, 6 महीने कैद है। लेकिन गाने यहां पे जितने मर्जी चलते रहे, तो बताएं यहां पे कुफ्र का गलबा है या इस्लाम का? बोलो भाई। आप बाहर खत्म नबूवत का नारा लगा दे, पकड़ लेंगे आपको। लेकिन नीम पढ़ना, औरतों की तस्वीरें बड़ी बड़ी सैन्य के बड़े बड़े फ्लेक्स लगे हुए हैं, किसी मौलवी को हिम्मत नहीं है वहां से उखेड़ दे जाके। बताएं कौन गालिब है यहां पे? हैं जी? काफिर का कुफ्र गालिब है, शैतान की चकरत गालिब है, इब्लीस की इब्लीसियत गालिब है, फासिकों का फिस्क गालिब है। कसम खुदा की गालिब नहीं है यहां पे, तो रसूल अलैहि सलाम का दीन गालिब नहीं है। यहां पे चूड़ा पुलिस वाला आके जनाब मस्जिद से महफिल खत्म करवा दे, हैं जी, नमाजें तक बंद करवा दे, कोई कुछ कर सकता है, जूते पहन के मस्जिद में दाखिल हो जाए, इनको हर काम की इजाजत है। लेकिन क्या ख्याल है जो मस्जिद का इमाम है, जिसको दीन ने इतनी इज्जत अता फरमाई हुई है, हैं जी, क्या इसका भी कहीं पे पैगाम जाने देते हैं? बताएं भाई। तो यहां गालिब कौन है? जहां पे कुफ्र ऐसा गालिब हो, आपका बच्चा जाए स्कूल पढ़ने के लिए, पढ़ना बच्चे ने, स्कूल पढ़ना बच्चे ने, लेकिन वो कहता नहीं अंग्रेज की टाई पहन के फिर पढ़ेगा तू, अंग्रेज की टाई पहनेगा तब तेरे स्कूल पढ़ेगा। है बेटी पढ़ने आई, नहीं सर से दुपट्टा उतार कर फिर पढ़ेगी, दुपट्टा लेके आए लेकिन गले में लटका के आए। हैं एक लड़की जनाब 900 नंबर ले ले, बेटी की तस्वीर लगी हुई है पूरे शहर के अंदर, गैरत मर नहीं गई हमारी, तो गलबा फिर किस चीज का भाई बताओ? हर साल मिलाद के जलसे भी कुफ्र फिर खाने को, तो फिर तुझे दोबारा से देखना पड़ेगा तेरे मिलाद के जलसे कहाँ आ रहे हैं। मिलाद के जलसे तेरे जलसों का क्या बना भाई? हर साल नारेबाजी हो, करोड़ों नहीं अरबों रुपया एक शहर के अंदर, सिर्फ ना सोना आया तो सज गलियां बाजार। मैंने कहा ये कहा किसने है सोना आया तो सज गलियां बाजार? दीन रसूलुल्लाह का रुल गया है। रब तबारक व तआला का कुरान गलियों में नालियों में पड़ा हुआ है, तू कहता गलियां सज गई। आलिम दीन के पास पढ़ने को किताबें नहीं है, तू कहता गलियां सज गई। पूरी कौम को लगा दिया इस तरफ हमने। और मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम के आने का मकसद क्या था? फरमाया कि गली कोई सजे न सजे, पर रब तबारक व तआला का नाम ऊंचा होना चाहिए, बस रब का कलमा ऊंचा होना चाहिए बस। हमारा इसके लिए क्या किरदार है, हमने से हर बंदा गिरबान में झांक के देखे। रबीउल अव्वल आ रहा है, 72 महफिलें जी, 49 महफिलें जी, हैं जी। ओ हाँ जी बताएं जी, महफिल हुजूर आ गए, गलियां सज गई, ये हो गया वो हो गया। हुजूर की खत्म नबूवत का अकीदा भी बयान किया आपने? नहीं जी, वो बयान करें तो लोग पैसे नहीं फेंकते जी। ठीक है भाई, फिर तुम्हें पैसे कबूल है, फिर तो सीजन है तुम्हारा। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के आने का जो मकसद है उसी को सीजन बयान किया जाए। बताएं बताएं, इससे बढ़कर गद्दार कौन होगा भला? बताएं इससे बढ़कर जनाब ठग कौन होगा? आका अलैहिस्सलाम की शरीयत के साथ खिलवाड़ करने वाला और कौन होगा भला? बताएं। तो खुदा के लिए जरा बेदार हूं, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दीन के गलबे के लिए काम करें। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना दुआ मांगी एक रात को, मेरे आका अलैहिस्सलाम की एक एक रात हुजूर खुद इरशाद फरमाते हैं सारे नबियों को डराया गया है, लेकिन जो मुझे डराया गया ऐसा किसी को नहीं डराया गया। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया यार मूसा अलैहिस्सलाम के सामने फिरौन था, कितना बड़ा बदमाश था,
کتنا بڑا طاغوت تھا اس وقت، طاغوت اکبر تھا جی، بادشاہ حکومت اس کے پاس، اس سے زیادہ کون ڈرا سکتا ہے یار؟ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود تھا، بادشاہ تھا، اس سے زیادہ کون ڈرا سکتا ہے؟ بلا بتائیں یار، آگ کا چکھا جلا کے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا جائے، اس سے زیادہ کون ڈرا سکتا ہے؟ لیکن میرے اور آپ کے حبیب فرماتے ہیں مجھے ان سے بھی زیادہ ڈرایا گیا۔ یہ قرآن ایسے آ گئے اور صاحب یہ قرآن تجھے روٹیوں میں 7 سے 19 قسم کے روٹیاں کھانے سامنے رکھ کے ختم پڑھنے کے لیے ملے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان سے زیادہ مجھے ڈرایا گیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے معاملے میں۔ تو ہم خود غور کریں، ایک ایک حکم دینے کے لیے، ایک ایک آیت دینے کے لیے میرے آقا علیہ السلام کو اتنی تکلیفیں دی گئی ہیں۔ تو ابلاغ دین کے لیے آقا علیہ السلام کو اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں۔ جب بات آئی ہے غلبہ دین کی تو وہاں تو حضور کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں۔ پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے ہیں، حضور کے سگے چچا ہیں جی، آقا علیہ السلام کے اور رشتہ دار عائد و اقربا شہید ہوئے اسی دین کے لیے۔ جب ابلاغ دین کی باری آئی مکہ مکرمہ میں تو اتنی تکلیفیں اٹھائی آقا علیہ السلام نے۔ جب غلبہ دین کی بات آئی مکہ مدینہ منورہ میں تو آقا علیہ السلام نے جنگیں کی ہیں جی۔ پھر جب دفاع دین کی بات آئی تو مولا علی نے جنگیں کی۔ جب دفاع دین کی بات آئی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے لخت جگر امام حسین پاک نے جنگیں کی، جان تک دے دی، اپنی بچے سارے قربان کر دیے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے دفاع کے لیے۔ تو بتائیں یار، ہم نے تو صرف روٹی کٹھی کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، ہم نے تو سیزن میں آیا اسے۔ تو جو بندہ اسے سیزن بنا کے کھڑا ہے، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، اس سے بڑا رسول علیہ السلام کے مشن کا غدار کوئی غدار نہیں، وہی غدار ہے بڑا۔ یہ کوئی محبت نہیں ہے، پورا سال رسول علیہ السلام کے دین کے ساتھ دشمنی ہو۔ ایک بندہ پڑھنے لگا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میں کہا گل سن، میں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ میں نے کہا تیرا منڈا مدرسے پڑھتا یا سکول؟ تیرا بیٹا مدرسے پڑھتا سکول؟ کہتا سکول۔ میں نے کہا پھر رونا تجھ پہ، یہ نہ پڑھ، چمک رسول اللہ کے پاس ہے، تیرا بیٹا کہیں اور ہے۔ شرم نہیں آتی؟ جھوٹ بولتے وہ رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ میں نے کہا کیا کون سی چمک حضور دیتے ہیں؟ میں نے کہا چمک یہی رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، یہی شریعت ہے جو میرے آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے۔ وہ چمک حضور دیتے ہیں، میں نے کہیں اور چلا گیا، یہودی کے دروازے پہ چلا گیا۔ تو یار شرم نہیں ہے تجھے؟ اتنا بڑا جھوٹ، وہ بھی رسول اللہ کے دروازے پر کھڑا، منبر پر کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے تو۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میں نے کہا تیرے دل کے اندر یہ ہے کہ بیٹی کالج پڑھے گی، یونیورسٹی پڑھے گی؟ بیٹی کو رسول اللہ علیہ السلام کا دیا ہوا حکم پردہ نہیں کروا سکا، پھر کہتا جی دل تجھ سے چمکے گا یا رسول اللہ؟ کیسے چمکے گا تیرے دل بھائی؟ یہ جھوٹ اور غداریاں کہیں اور سنائیں۔ یہ کب تک آخر یہ چلے گا بھائی؟ یہ سیزن ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے سید صاحب، ایک جگہ تقریر کرنے گئے دہلی میں، تقریر کر کے واپس آنے لگے، ایک بندہ راستے میں مل گیا دہلی سے واپس آتے ہوئے۔ انہوں نے کہا ہاں جی دہلی میں آج واز تھا، آپ گئے تھے وہاں پہ؟ انہوں نے کہا جی گیا تھا۔ انہوں نے کہا اوہ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا واز تو ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر کبیرہ، میں سننے جا رہا تھا، وقت کا صحیح مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کس وقت ختم ہوگا، وہ تو اب میں محروم ہو گیا۔ انہوں نے کہا بیٹھو، وہاں بھی میں نے کیا تھا واز، یہاں سنا دیتا ہوں۔ پورا واز سنا دیا، پورا واز سنا دیا۔ سنانے کے بعد انہوں نے کہا حضرت اتنے بڑے کریم ہیں آپ۔ کہا یار وہاں بھی رسول اللہ کے لیے سنایا تھا، یہاں بھی انہی کے لیے سنایا میں نے۔ اسے ثابت ہوا دین والے اور ہوتے ہیں، سیزن والے اور ہوتے ہیں، سیزن والے اور ہوتے ہیں، دین والے اور ہوتے ہیں۔ ہاں دین والے وہ ہوتے ہیں گھروں میں جا کر کے ملت کریں، تیرے میرے بانی یار حضور کے ختم میں بولتے جل سک رہا ہے، گاؤں گاؤں جائیں، علاقے علاقے میں جائیں، وہاں جا کے لوگوں کا ذہن بنائیں، عوام کو تیار کریں، مجمع تیار کریں، لوگوں کو لشکر تیار کر دیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے۔ دین والے وہ ہوتے ہیں، سیزن والے اور ہوتے ہیں، سیزن والے اور ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے سیزن والوں سے معافی مانگ لیں، اب صرف انہی کو لائیں آگے جو رسول اللہ کا دین والے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ غلام دیکھیں، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے میں گئے، بندہ جاننے والا نہیں تھا، دکان والا تھا، اسے کہا یار 3 انجیر کو کہتے ہیں، بس 3 وزیتون، مجھے انجیر دے دو۔ اس نے کہا جی انجیر جو ہے وہ تو اتنے پیسوں کا ہے۔ اب بھائی میرے پاس تو کم ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو نہیں ملتا۔ پھر آپ روانہ ہوئے، پیچھے سے کسی نے کہا اوئے تجھے نہیں پتا یہ مالک بن دینار تھے؟
وہ بھاگ کے آئے پیچھے سے، کہنے لگا حضرت مہربانی آپ لے لیں، مفت لے لیں۔ میں کیوں؟ مجھے پتہ نہیں تھا مالک بن دینار ہیں۔ فرمایا نہیں، میں اپنا دین تین کے بدلے نہیں بیچتا، میں نہیں بیچتا اپنا دین تین کے بدلے میں، انجیر لے لوں دین لے لوں، میں یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا رحمہ اللہ کو بریلی شریف کے اندر اپنے بزرگوں کے اخلاق دیکھیں یار۔ بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کو بڑے مولوی صاحب کہتے تھے، بڑے مولوی صاحب، اور جو مجذوب ہوتے تھے وہ مولوا کہتے تھے، آپ کو مولوا کہتے تھے، بڑا مولوی بھائی، یہاں نہیں کہنا کسی کو۔ تو آپ رحمہ اللہ گئے تیلی کے پاس، تیل نکال رہا تھا، اسے جا کے کہا یار یہ تیل دے دو مجھے۔ اس نے کہا کہ 1 روپے کا فی سیر ہے اور میں کچھ کم کر دو۔ کہنے لگا جی نہیں، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ ساتھ کھڑا تھا، اس نے کہا تجھے نہیں پتا یہ بڑے مولوی صاحب ہیں؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا۔ اس نے کہا حضرت اب میں اتنے پیسے کم کر دیتا ہوں۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا نہ، اب پیسے جتنے تو نے مانگے تھے اس سے بھی زیادہ دوں گا، کیونکہ میں رسول اللہ کا دین بیچتا نہیں ہوں، رسول اللہ کا دین بیچتا نہیں ہوں میں۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ایک علاقے میں گئے، چیز خرید رہے تھے، اس نے کہا کچھ سستا کر، اس نے کہا نہیں سستا کرنا، اتنے کا ملے گا۔ آپ پیسے دینے لگے، خادم کہنے لگا حضرت آپ بتا دیں آپ سید ہیں۔ میں چھڑ گئے، میں اپنے نامے کا نام 2 روپے کی خاطر نہیں بیچنا چاہتا، میرے نامے کا نام اتنا ہلکا ہو گیا 2 روپے کی خاطر بیچ دوں میں؟ اللہ اکبر، جاتے کہیں تو بتاتے نہیں تھے میں سید ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے تو بزرگ یہ تھے۔ امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کا خادم آیا، کہنے لگا حضور بڑا امیر بندہ ہوں، میرا تعالیٰ نے بڑا دیا ہے، دکان کھولی ہے، اس کا افتتاح کرنا ہے آپ نے، سونے کا تالا ہے، چابی لگانی ہے آپ نے، تالا آپ کو دے دیں گے، تالا آپ کا سونے کا۔ آپ گئے وہاں پہ، تالا کھولا، ایسے پیچھے جو کھڑا تھا، میں جو بھی ہے لے جاؤ، جو بھی ہے لے جاؤ۔ میں نے کہا آج کل کا پیر ہیں جی، جہاں بھی جاتے ہیں ہاں بھی ہم آئیں گے کیا دیں گے، آپ آئیں گے کیا لائیں گے؟ میں نے کہا پیر وہ نہیں ہوتا، پیر ہوتا ہے عبد القادر جیلانی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کا خادم ہے شیخ مظفر رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں بندے پیسے لے کے آتے تھے، سونا لے کے آتے تھے، چاندی لے کے آتے تھے، اور بھی قیمتی چیزیں جواہرات لے کر آتے تھے، آپ نے کبھی ہاتھ نہیں لگائے۔ لوگ آتے تھے مصلی اٹھا کے نیچے رکھ دیتے تھے، رکھنے کے بعد پتہ کیا ہوتا، آپ رحمہ اللہ جب کھڑے ہوتے نا، آپ اپنے خادم کو فرماتے یار یہ اٹھا لینا، مدرسے کا لنگر آیا تھا، مدرسے کا لنگر آیا تھا، اتنے پیسے فلاں کو دینے، اتنے گندم والے کو دینے، اتنے سبزی والے کو دینے، اتنے دال والے کو دینے۔ اور پتہ ہے غوث پاک کے مدرسے کا لنگر کتنا وقت تھا اس دور کے اندر؟ 10,000 بندوں کو لنگر ایک وقت کا وقت تھا، 10,000 بندوں کا لنگر ایک وقت پکتا تھا غوث پاک کے مدرسے کا۔ وہاں پہ صرف ٹھوٹے مارنے والے صوفی نہیں ہوتے تھے معذرت کے ساتھ، وہاں جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہوتے تھے وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مدرسے کے طالب علم تھے انہی کی بہت بڑی تعداد ہوتی تھی، جو باہر سے آتے تھے صوفی تصوف سیکھنے کے لیے، آپ انہیں تصوف بھی سکھاتے تھے، اور تصوف کا ایک بہت بڑا درجہ ہے غیرت کا۔ آج کہتے ہیں میں صوفی ہوتا ہوں، میں صوفی بغیرت ہوتا ہے، میں بڑا صوفی ہوں، تو صوفی بغیرت ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا صوفی بغیرت ہو۔ تصوف کی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ان میں ایک باب پورا غیرت کا بھی ہے۔ میں صوفی بغیرت نہیں ہوتا، صوفی کمینہ نہیں، وہ صوفی بڑا غیرت والا ہوتا ہے۔ صوفی کیا ہوتا ہے؟ غیرت والا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا سندھ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہمارے ہیں جی، وہ نقشبندی سلسلے کے تھے، کسی نے گستاخی کر دی کراچی کے اندر، اب انہوں نے دیکھا کہ وہ نقشبندی بزرگ جو ہیں وہ غصے سے کانپ رہے ہیں، کوئی بندہ قریب جانے کی ہمت نہیں کر رہا۔ وہ ایک بندہ ایک خادم ساتھ پاس آیا، کہنے لگا حضرت خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا کہ گستاخی ہو گئی آقا علیہ السلام کی؟ نے کہا حضرت آپ تو صوفی ہیں، آپ کیوں ایسے ٹپ گئے ہیں؟ میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو کیا سمجھتے صوفی بغیرت ہوتا ہے؟ صوفی غیرت نہیں، غیرت والا نہیں ہوتا۔ اور صوفی جب اپنے بچوں کے معاملے میں غیرت والا ہوتا ہے تو رسول اللہ علیہ السلام کو رب تعالیٰ کے حبیب ہے، اس کے معاملے میں غیرت نہیں ہے صوفی کو کیسے بندے؟ تو بھائی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے جامع کے اندر جو بھی آتا تھا، خانقاہ میں تصوف سیکھنے کے لیے بھی آتا تھا، آپ اسے جہاد کے آداب سکھایا کرتے تھے، جہاد کے آداب سکھایا کرتے تھے۔ اصل میں وجہ پتہ کیا تھی؟ ابھی ہمارے دوست ہیں حضرت الذیشان صاحب، راستے میں بتا رہے تھے، کہنے لگے جی اصل میں قرآن کو ہم نے پڑھا ہے آپس میں لڑنے کے لیے۔ میں نے کہا یار جملہ بہت بڑا بولا آپ نے، ہاں جی قرآن کو پڑھا ہے آپس میں لڑنے کے لیے، کاش کہ یہ قرآن کو ایسے پڑھتے جیسے حضرت عمر نے پڑھا تھا۔ حضرت عمر نے قرآن پڑھا تھا، رب تعالیٰ کے جو منشن کردہ ہے نا دشمن قرآن میں، جن کا بیان رب نے قرآن میں کیا کہ یہ دشمن ہے، یہ دشمن ہے، یہ دشمن ہے، حضرت عمر انہی سے لڑے۔ زور نہ کہو سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہی سے لڑے ہیں۔ رات کا وقت ہے، میرے پاک نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، میرے حبیب نے ہاتھ اٹھا دی، کیا دعا کی؟ اللہ اکبر، اللہم اعز الاسلام بعمر
مولا عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما، عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ دے، کیا دے؟ غلبہ دے۔ اسے ثابت کیا ہوتا ہے؟ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے بندے مانگتے تھے جو جنے ہوں، جو کیا ہوں؟ جنے ہوں، غیرت والے، طاقت والے، قوت والے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود کہا تھا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں مونچھیں بڑی رکھنے کی، میں تو کی کریں گا، کہنے سونے جڑے دین دے دشمن نے انہوں ڈرایا کروں گا، ہیں جی اتنے مچھاں بڑی رکھ کے تائے دے پتر ڈرا رہے انہوں نے۔ میں کہا معافی دے یار، تے کو شرم کر یار، اگر تمہیں ڈرانا بھی ہے تو دین کے دشمن کو ڈرا، تمہیں ڈرانا بھی ہے تو رسول اللہ کے دشمن کو ڈرا۔ ہیں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی رب کی بارگاہ میں، مولا اللہم اعز الاسلام بعمر، مولا اسلام کو عزت دے، اسلام کو غلبہ دے عمر کے صدقے میں۔ دعا کی رات کو میرے آقا علیہ السلام نے، ہیں جی صبح کے وقت حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ہیں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اب نماز جو ہے نا جو چھپ چھپ کے پڑھتے ہیں اب سارے سب کے سامنے پڑھیں گے، سب کے سامنے پڑھیں گے۔ اور جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا میں کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے تو آج ہے، آج عمر آ رہا ہے۔ کسی نے بیوی اپنی رنڈوی کروانی ہو، بیوہ کروانی ہو تو آج ہے، آج عمر آ رہا ہے۔ ہیں جی اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کیسے پتہ روانہ ہوئے؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عمر گزار ہوئے، یا رسول اللہ دو لائنیں بناتے ہیں، دو سطریں کٹاریں ہیں، ایک طرف جو نا باقی آدھے صحابہ ادھر ہوں آدھے ادھر ہوں، ایک طرف آگے میں کھڑا ہوں گا، دوسری طرف اسد اللہ و اسد الرسول۔ یار مزہ نہیں آ گیا قسم خدا کی؟ مولا علی کا لقب جو ہے نا اسد اللہ الغالب ہے، جڑے میدان جاوے ڈھا جاوے وہ شیر ہے اسد اللہ الغالب، غالب کا مطلب ڈھا جائے، چڑھ جائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں کہ مکے کے جو دنیا کے کافر جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ کسی کے سامنے بھی کوئی بھاگ کے آ جائے اسے کہتے تھے دھر لعنت ہی، بج کے آ گئے ہیں، بڑا ہی بے شرم ہے، بزدل ہیں، اور بے شرما بج کے آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی علی کے سامنے سے بھاگ جاتا ہے نا اسے کہتے چنگا کیتے بھاگے ہیں، علی وہ غالب ہے۔ ہیں جی علی تو وہ غالب ہے، اسد اللہ الغالب، رب کا شیر اور بھاگ ہونے والا۔ اب دیکھیں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اسد اللہ الغالب ہیں۔ اب میں اس اسد کی نہ بات کروں جو اللہ کا بھی شیر ہے، رسول اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کا بھی شیر ہے، رسول اللہ کا بھی شیر ہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے، انہوں نے کہا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پڑھنے آتے تھے نا یا خانقاہ میں آتے بیٹھتے تھے، کہتے قسم خدا کی ہر بندہ بکھرا ہوا شیر ہوتا تھا، ڈرپوک بزدل ہے، مرے بری گاں، ایسا ایک بندہ بھی نہیں تھا وہاں پہ۔ جو بھی بندہ آتا تھا بزدل بھی آتا تھا، وہ دلیر بن جاتا تھا۔ کیوں؟ جتنا بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی واہی کے اور حاملین واہی کے قریب ہوتا جائے گا بندہ، اتنا رب تبارک و تعالیٰ اسے دلیر بناتا جائے گا۔ جی تو حضرت سیدنا الشیخ الامام کریم آقا علیہ السلام کے غلام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی آپ اسد اللہ بھی ہیں اور اسد الرسول بھی ہیں، رب کے بھی شیر ہیں اور رسول اللہ کے بھی شیر ہیں۔ جی وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف آپ ہیں تلوار اس طرح پکڑی ہوئی ہے، دوسری طرف حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے لشکر کو لے کے آگے فرمایا کہ آج ایک طرف امیر المومنین عمر آ رہا ہے، غید المنافقین والمشرکین والیہود والنصارہ ہیں، یہودی و نصرانی و مشرکین سب کو جلانے والا، سب کو راک کر دینے والا ہیں جی عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے، دوسری طرف حضرت امیر حمزہ آگے، پورا لشکر ایسے ہی ناب کعبے میں داخل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ منظر کو دیکھ کے فرماتے ہیں جس دن سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قبول کیا نا، کہتے ہیں پھر اسلام آگے چڑھتا ہی گیا ہے، اسلام بلند بھی ہوتا ہے۔ اندازہ لگا دو بندوں کا ذکر کیا میں نے، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ جی مولا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیسے بہادر ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کیسے شیر ہیں تبارک و تعالیٰ کے۔ اب ذرا دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امت جو ہے نا دوسرے 1000 سال میں چل رہی ہے، کس میں چل رہی ہے؟ 1400 کچھ چل رہے ہیں نا، 15ویں صدی ہے، تو پچھلی صدی پیچھے 1000 سال پچھلے ختم ہو گئے، اگلا 1000 سال یہ چل رہا ہے۔ قربان جائیں دیکھیں ذرا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے جو حضور نے دعا کی تھی نا، وہ دعا صرف عمر تک کی محدود نہیں تھی، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے عمر کے لیے بھی قبول کی ہے، عمر کی آڑ کے لیے بھی قبول کروا دی ہے۔ یہ امت دوسرے 1000 سال میں چل رہی ہے۔ اس امت کا پہلا 1000 سال جو ہے اس کے سرے پر جو مجدد بیٹھا ہے نا، وہ بھی حضرت عمر کی اولاد میں سے عمر بن عبدالعزیز ہے۔ نہیں جی
عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے جناب جتنے بھی اس وقت حکمران پیچھے گزرے تھے ان کی ساری بے دینیاں، ان کی ساری بے راہ رویاں، ان کی ساری بے ضابطگیاں صرف ایک دن کے اندر ختم کر کے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو دوبارہ سے غالب فرما دیا، دوبارہ سے غالب کر دیا۔ بیت المال بالکل خالی تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 صبح سے زکات واپس آ گئی، انہوں نے کہا لینے والا ہی کوئی نہیں، جس کے پاس جائے اس نے کہا یار زکات لے لے، انہوں نے کہا میں نہیں لیتا بھائی، پچھلے سال لئی سی تو، انہوں نے کہا بھائی ہوں میں آپ لبدا پھر دا کنوں دیں تھے، یہاں ہر بندہ مانگنے والا دینے والا ملتا ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ حال ہوا ان کا۔ اللہ اکبر۔ تو اس امت کا پہلا 1000 سال اس کی پہلی صدی پر جو مجدد ہے آل عمر سے، زوروں لگاؤ سبحان اللہ، آل عمر سے، اور اسی امت کا دوسرا 1000 سال ہے نا جی، اسی امت کا دوسرا 1000 سال ہے جی، اس کی پہلی صدی پر 1000 سال کے پہلے 100 سال پر جو مجدد بیٹھا ہے وہ بھی عمر کی اولاد میں سے ہے، حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب خلیفہ بنے تو دین کو غالب کر دیا۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ تو نہیں بنے لیکن خلیفے پیدا کر گئے جی، ایسے حاکم اسلام، بادشاہان اسلام ہے جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ شاہ جہاں کے دور میں جب حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ جیل میں، شاہ جہاں نے خط بھیجا، اس نے کہا کہ ان کو رات کو خواب دیکھا نا انہوں نے، شاہ جہاں نے خواب دیکھا امام الانبیاء علیہ السلام نے سامنے، ہاں جی 9 10 سال 11 سال پورے جیل کاٹی، ہاں جی حضور چاہتے تو پہلے دن ہی کہہ دیتے یہ میرا ہے چھوڑ دو، حق پہ ہے چھوڑ دو، نہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے جو حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، حق پھر اپنا حق اسے سے بھی لیتا ہے، حق پھر اپنا حق لیتا ہے تاکہ یہ حق کے لیے مزید پختہ ہو جائے جی، کسی بھی قیمت پر حق کے راستے کو چھوڑے نہ۔ حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ اتنا عرصہ جیل میں رہنے کے بعد ایک رات خواب میں شاہ جہاں کو میرے آقا علیہ السلام خواب میں ملے، حضور غمگین ہیں، کہنے لگے حضور خیر پہ پریشان ہے، آقا علیہ السلام نے میرے غلام کو جیل ڈال رکھا ہے، مجھ سے پوچھتا غمگین ہیں، میرے غلام کو جیل ڈال رکھا ہے، پوچھ رہا ہے کہ میں غمگین ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ کو خط بھیجا، اس نے بندہ بھیجا، کہا جی آپ باہر آ جائیں۔ حضرت مجدد پاک نے پتہ کیا کہا، میں نہیں آتا باہر، جا میں نہیں آتا، ہاں یہاں کو اور ہوتا 804 والا شال مار کے 12 نسی میں، لیکن اسے نہیں پتا وہ 804 والا نہیں تھا، وہ 5 والا تھا، وہ 4 والا تھا، وہ 313 والا تھا، وہ 63 والا تھا، وہ امام الانبیاء کا غلام تھا، میں نہیں آتا باہر۔ شاہ جہاں نے کہا بڑا پریشان ہوا، میں چھوڑتا ہوں وہ چھٹتا ہی نہیں، کیسا بندہ ہے ہاں جی۔ اس نے کہا جہاں جی کیوں نہیں آتے باہر، میری کچھ شرطیں ہیں، میری کچھ شرطیں ہیں۔ انہوں نے کون سی شرطیں بتائیں جی، آپ کی شرطیں ہیں بتائیں کون سی شرطیں ہیں۔ میں سب سے پہلی شرط یہی ہے، تم نے جو اذانوں میں رسول علیہ السلام کے نام کی پابندی لگا رکھی ہے کہ حضور کا نام نہ ہے، وہ ختم کرو۔ کتابوں سے رسول علیہ السلام کے نام نکالنے کے تمہارے ابا نے جو آرڈر دیے تھے وہ سارے آرڈر کینسل کرو، رسول علیہ السلام کا نام آئے جگہ جگہ پہ۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہو گیا۔ فرمایا کہ جہاں کہیں بھی رسول علیہ السلام کا نظام جو ہے نا ہر جگہ پہ نافذ کر دو، دین نافذ کر دو، یہ کہہ دیا نا جب حضرت مجدد پاک نے، تو کہا جی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا سب منظور ہے مجھے۔ مجدد پاک کہنے لگے دروازہ کھولا میں باہر آتا ہوں۔ اس نے کہا باپ نہیں آ سکتے۔ اب کیا ہوا؟ کہنے لگا باپ کی شرطیں آپ نے منوا لی، میری بھی شرط ہے، میری بھی شرط ہے۔ میں کیا؟ اس نے کہا 2 شرطیں، ایک شرط یہ ہے میں جہاں بھی جاؤں گا آپ میرے ساتھ ہوں گے تاکہ جو بھی فیصلہ ہو آپ سے پوچھوں کہ حضور کی شریعت کیا کہتی ہے میں نافذ کر دوں، آپ سے پوچھوں نافذ کر دوں، ایک یہ شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اس نے کہا دوسری شرط یہ ہے مجھے چٹ لکھ کے دیں، قیامت والے دن آپ تب تک جنت نہیں جائیں گے جب تک مجھے ساتھ نہ لے جائیں۔ حضور میاں صاحب تاجدار ختم نبوت
حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر شاہ جہاں کے ساتھ رہے، پھر ان کے یہاں پہ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ آئے جی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ 50 سالہ دور اسلام کا سنہری دور ہے، سارے مغلوں میں سب سے زیادہ حکومت کرنے والا بندہ مجدد اسلام حضرت العلام اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ ہے۔ آپ علامہ وقت تھے، ملا جیمن رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، ملا جیمن رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ پتہ ہے آپ کو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی کے لیے بھی استاد انہی کو مقرر کیا تھا، نہ کہ میری بیٹی کو پڑھائیں۔ پڑھاتے پڑھاتے پہنچے نا ان مسائل پر ہیں۔ اچھا کئی سارے کہتے ہیں جی حضرت رابعہ بصریہ شاگرد نہیں ہوئے، جنید بغدادی استاد ہوئے تو نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں کہ یار تیری مہربانی معافی دے دے، پتہ نہیں کنے لکھا ہے، ہوائی گل ہے، اگر کسی لکھا بھی ہے پتہ نہیں کنے لکھا ہے، نہیں سمجھ آئی، بہرحال میں نے نہیں لبھی آج تک۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شاگردنیوں میں عورتیں محدثہ ہیں، غوث پاک کی شاگردنی ہے، محدثات ہیں وہ، سمجھ آیا نا مسئلہ۔ اب دیکھیں بہرحال ایک لمبی چوڑی بات ہو جائے گی پھر اگر میں اسے کھولوں تو۔ حضرت بات کر رہے تھے کن کی جی؟ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کی بیٹی جو ہے نا، پڑھتے پڑھتے جب مسائل آئے نا وہ والے جن کا تعلق خاص عورتوں کے ساتھ ہے، اب استاد نے پتہ کیا کیا؟ استاد نے کہا کہ کہیں یہ نہ ہو کل یہ سبق آئے تو یہ کو اڑی کرے، وہ بھی سنبھل کے بیٹھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ بھی باہر تلوار لے کے کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ مسائل شروع ہوئے نا جی تو اور مولانا ملا جیم رحمہ اللہ نے پڑھانے شروع کیے تو اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ ایک دم دروازہ کھول کے اندر آ گئے۔ میں تجھے کیا ہوا ہے؟ تو کیوں آیا؟ اس نے کہا مجھے ڈر تھا کہیں یہ نہ ہو کہ آپ شرما جائیں اور حضور کے دین کا یہ سبق نہ پڑھائیں میری بیٹی کو۔ میں تلوار لایا تھا، میں کہا دیکھوں تو صحیح میرا استاد اپنی شرم آگے رکھتا ہے یا رسول اللہ کا دین آگے رکھتا ہے؟ تلوار لایا تھا۔ انہوں نے کہا پتر تو بھی نہ گھبرا، میں بھی چھرا نال لے کے آیا سی۔ میں نے کہا اگر تو مجھے روکو گے میں بھی تجھے وڈ کے رکھ دوں گا۔ نہیں سمجھ آئی بھائی؟ ساری بیٹیاں پروفیسروں کو تھما کے لوگوں کو غیرت آ رہی ہے، مولوی صاحب تھوڑی مہربانی۔ میں نے کہا کوئی حیا نو ہاتھ ماری یار تم نے، وہ پڑھا کیا رہے ہیں وہ سب معلوم ہے ہمیں۔ قوم کی غیرت دینی ملی ایمانی سب فنا کر دی۔ تو حضرت مجدد فسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آل عمر سے، کن سے ہیں؟ آل عمر سے۔ آپ ذرا دیکھیں جی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صرف یہ بتانے لگا ہوں آپ کو، صاحبزادہ ایک ہوتا ہے صاحبزادہ، ایک ہوتا ہے صاحبزادہ، ایویں زیادہ زیادہ ہے جی۔ صاحبزادہ جو ہوتا ہے نا وہ اپنے صاحب کی عزت کا خیال رکھتا ہے۔ جو صاحبزادہ ہوتا ہے ایک پوت ہوتا ہے، ایک سپوت ہوتا ہے، ایک کپوت ہوتا ہے جی۔ سپوت وہ ہوتا ہے جو ابے کا نام روشن کرے، اور کپوت کت کتیا ابے کا نام بھی خراب کر دے۔ تو آج جو بھی بندہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کو دیکھے وہ حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، دین کا دفاع کرنے والا بندہ۔ وہ مجدد فسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دین کا دفاع کرنے والا بندہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں آپ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس امت کے پچھلے غوث اعظم جن کو ہم غوث اعظم کہتے ہیں، حضرت سیدنا الشیخ الامام عبد القادر الجیلانی کون ہے؟ غوث اعظم ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا، یہ فتاوی رضویہ ملفوظات شریف میں آپ کا یہ ملفوظ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت امت کے مفسد تر مفاد کی خاطر خلافت چھوڑنے پر جو انعام دیا نا وہ غوثیت عطا فرمائی ہے۔ غوثیت آپ کی اولاد میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، آپ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں، اور غوثیت کبریٰ آپ کو ملی ہے جی۔ اور قیامت کے آنے سے پہلے تک جب تک امام مہدی نہیں آ جاتے غوث اعظم وہی ہیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم آپ ہوں گے۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ اب یہ دونوں آل علی سے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا میں کہ علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ قرآن، جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا۔ تو بتائیں
میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی عزت کی خاطر، حضور نے خود فرمایا تھا میں لڑائی کر رہا ہوں تنزیل قرآن پر، جب قرآن نازل ہو رہا ہے میری جنگیں ہو رہی ہیں، تو میں جب قرآن کی غلط تفسیر ہوگی تب علی جنگ کرے گا، تب کون جنگ کرے گا؟ علی جنگ کرے گا۔ تو دیکھیں آپ کے پہلے جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت کے کبریٰ کے مقام پر فائز ہیں، آپ کا لقب جو ہے نا وہ کوئی اور پیر نہیں ہے، بلکہ آپ کا لقب ہے محی الدین، دین زندہ کرنے والا، دین زندہ کرنے والا۔ ہم نے صرف یہی سمجھ رکھا کہ محی الدین آپ کا نام تھا بس جی چھٹی، نہ خدا کے بندے، محی الدین آپ کیسے ہیں کیسے محی الدین ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ آپ کے فیض یافتہ ہیں، آپ کی دعا سے مجاہد اسلام بننے والا صلاح الدین ایوبی، مسجد اقصی فتح کی اس نے، 90 سال سے زائد عرصہ جو مسجد اقصی کافروں کے قبضے میں تھی، نصرانیوں کے، ان سے قبضہ چھڑا کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزادیں کروانے والا بندہ، مسجد اقصی ان سے چھڑا کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے حوالے کرنے والا بندہ جو ہے وہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا تربیت یافتہ ہے۔ یہ محی الدین ہے۔ یہ کون ہے؟ محی الدین ہے۔ اور اگلے جو غوث اعظم آئیں گے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس کو نہیں پتہ دین غالب کیسے کریں گے؟ میرے رب نے جو فرمایا نا حبیب کریم علیہ السلام کو، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کا مکمل اظہار جو ہے نا وہ امام مہدی کے آنے پر ہوگا، مکمل اظہار۔ پوری دنیا میں ایک کافر نہیں رہے گا، ایک کافر نہیں، ایک یہودی نہیں، ایک نصرانی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ ہندوستان کے مودی چمودی جیسے اس کے گندے منہ والے جتنے بھی حکمران اس وقت ہوں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ بندوں کو بھیج کے ان کو رسیوں کے ساتھ بندھوا کے فلسطین پھنسوائیں گے۔ ہاں یہ دھوتی پہننے والے سارے وہی ہوں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ پھر وہی پر ان کو قتل فرمائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ آج یہ یوگی موگی بدماشیاں کر رہے ہیں نا، آنے تو امام مہدی کو، ہاں اللہ کے فضل سے یہ سال لشکر بنے گا امام مہدی کا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں گے تو اسلام غالب آئے گا، پوری دنیا کے اندر کہیں پہ کفر نہیں ہوگا، کہیں پہ کوئی شک نہیں ہوگا، ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا۔ تو بتائیں وہ غوث اعظم بن کے آئیں گے، محی الدین بن کے آئیں گے، مظہر دین بن کے آئیں گے، جی دین کو غالب کرنے والے بن کے آئیں گے۔ تو یہ دو بندے جو ہیں ایسے اس شریعت کے اندر، اس دین کے اندر، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جناب حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو عمر کا دشمن ہے نا وہ بھی پلید ہے، عمر کا دشمن ایسے نہیں بنتا جب تک والدین میں سے کوئی ایک ناپاک نہ ہو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دشمن بھی انہی میں سے ایک ہی ہے، وہ بھی کوئی نہ کوئی ناپاک ہوتا ہے ان میں۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ اب دیکھیں جی، ہمارا ابھی بات ہو رہی تھی ہماری کہ ہم لوگ جو ہے نا زیادہ پیروں کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، رب تعالیٰ سے بھی زیادہ طاقتور پیر کو جانتے ہیں۔ ہماری عوام کا اکثریت تو یہ نظریہ بھائی ہیں، انہیں کہا جائے کہ اللہ خیر کرے گا، کہتا نہیں خیر تو کرے گا، پیر صاحب تو کو تویز دے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، پیر کے تویز سے ہوتا ہے کچھ۔ عجیب بد دماغی ہے بھائی۔ جب توحید پہ حملہ ہوا نا، آخری باتیں کر رہا ہوں، تھک تو نہیں گیا؟ یہ دو بندے کہ ابھی میں لگتا ہے انہاں واسطے تبلیغ کرنی پڑی ہوں، ایک غیر بزرگ کے پیچھے جوان بیٹھا ہے، باقی سارے کہہ رہے ہیں اللہ یا اللہ جان چھوٹے ہیں، ذرا زور نہ کہو سبحان اللہ۔ توحید پہ حملہ ہوا تو سرہند سے احمد اٹھے، زور نہ کہو یار، توحید پہ حملہ ہوا تو سرہند سے احمد اٹھے، تو ناموس توحید پہ حملہ ہو تو سرہند سے احمد اٹھے، اور ناموس رسالت پہ حملہ ہو تو بریلی سے احمد اٹھے۔ ہے جی، وہ احمد بھی ضروری، یہ احمد بھی ضروری، وہ کلمے کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ثابت ہو گیا سنی وہ ہوتا ہے جو ناموس توحید پر بھی پہرا دیتا ہے، ناموس رسالت پر بھی پہرا دیتا ہے۔
یہ جو انہوں نے یہ ہوں آخری باری لے جا لو ہوں نہ لانا ہے گلا مکانیاں نے وہ تھی نعرہ لاؤ میں پھر گل کرنی پی جاتی ہے میں مکان لاؤں ہے ایویں ہے جی میں کوئی بندہ بس کرن لگے تو وہ کھیر چوک لگا رکھ دین وہ کہنا یار میں بس کروں تھی ہور لے وہ 2-4 چمچا پھر کھانا ہے اس طرح جی اللہ تعالیٰ خوش رکھے تو ہوں بس آخری گلاں کر دیں تو مکان ہیں یہ جنہوں نے کہا نا کہ یوم رضا و مجدد پاک ہیں یہ اسی نام کے اندر ہی یہ بات پوشیدہ ہے کہ سنی جو ہے وہ توحید کا بھی پہرے دار ہے رسالت کا بھی پہرے دار ہے جی اب ذرا دیکھیں نقش بندی ہو اور قادری رضی بھی قادری ہے نا جی نقش بندی ہو اور قادری ہو توحید پہ حملہ ہو نہ قادری ہلے نہ نقش بندی دونوں نہ ہلیں بتائیں افسوس والی بات ہے یہ نہیں قسم خدا کی کہہ رہا ہوں ایک ذلیل کا میں نے بیان سنا آرٹ ویڈیو وہ کہنے لگا ہم نے تو خدا کو خدا مانا اس لیے ہے کہ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ جھاڑو دیتا ہے بتائیں اب ذرا آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور مجھے بتائیں یہاں پر ناموس اولیاء پر تحریکیں ہیں نا ہاں بھائی ناموس اولیاء پر تحریکیں ہیں ناموس پاکستان پر بھی تحریک ہے ناموس صحابہ پر بھی تحریک ہے ناموس اہل بیت پر بھی تحریک ہے قسم چوک کے دسو پورے پاکستان میں ناموس توحید پر کون سی تحریک ہے وہ ایک بتائیں کیا خیال ہے خدا ہمارا نہیں ہم نے خدا کو نہیں مانا تو پھر یہ الویہ ہے ہمارے لیے یہ ڈوب مرنے والی بات ہے ہمارے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی کتنی گستاخی ہوتے بتائیں کتنے جلوس نکلے یہاں پہ کوئی ایک نکلو کہیں پہ ہیں ایک بندہ کہنے لگا میں تو علی کو خدا کی مخلوق نہیں مانتا کہتا خدا جو ہے نا رب تبارک و تعالیٰ کا پیدا رب تبارک و تعالیٰ کو علی نے پیدا کیا بتائیں اتنے بڑے کفر بولے جائیں اور بولے ایک بھی نا تو بتائیں پھر مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والا ہم میں سے کوئی بندہ ہمیں نہیں چاہیے کہ مجدد پاک کا نام لیں حقیقت کہہ رہا ہوں مجدد پاک کا نام لے کر ہم تو ان کے نام کو پلید کر رہے ہیں جب ان کے مشن پہ نہیں ہے ہم مجدد پاک کے مشن پہ نہیں ہے ہم بھی توحید پہ حملہ ہو مجدد پاک جیل چلے جائیں ہیں آج توحید پہ حملہ ہو ہم میں سے کوئی بندہ باہر ہی نہ آئے تو ہم اپنے آپ کو مجددی کیسے کہہ سکتے ہیں نقش بندی کیسے کہہ سکتے ہیں بتائیں بے طرف جی رب تبارک و تعالیٰ کا نام جو گلی میں پڑا ہوا نالی میں پڑا ہوا گندی نالی میں پڑا ہوا رب تبارک پورے قرآن کے نسخے گندی نالوں میں دیکھے ہم نے وہاں سے نکالیں رب تعالیٰ کا کلام نہیں ہے تو اس کی ناموس کی بات کون کرے گا بلا بتائیں یہ صرف 4 جذباتی ہو کے نعرے لگایا اور ادھر دائیں بائیں روٹی کھائی اور نکل گئے آپ حیران ہوں گے ایک جگہ نا میں بیان کرنے کے لیے گیا تو ایک بندہ جو ہے نا وہ کھڑا ہو کے وہاں پہ کسی نے گستاخی کی تھی وہ بندہ میں آپ کو اپنی قوم کی حالت ہو چکی ہے مجمع بھرا ہوا ہے ایسے کسی نے گستاخی کی تھی وہ مولوی صاحب جو ہے نا رو کے لوگوں کو بالکل جذباتی کر چکے ہیں لوگ رو رہے ہیں کتنی گستاخی ہوگی آقا علیہ السلام کی ایک دم سے کیک اندر آیا لے کے آئے وہ ملاشے کو جلسہ تھا کیک اندر آیا اس مولوی صاحب نے جناب پوری ایک لوگوں پر ایک رکت تاری تھی ایک جذبات تھے لوگوں کے کہ آقا علیہ السلام کی گستاخی ہوئی ہے اس نے زور سے کیک کی آمد مرحبا کے نعرے لگا دیے اندازہ لگا یعنی یہ قوم جو ہے نا وہ ایک بادشاہ تھا اس کا میں صرف تربیتی باتیں چند کر رہا ہوں گفتگو ختم ہو گئی ایک بادشاہ تھا اس نے اپنے محل میں نا بلیاں کھڑی کی ہوئی تھی ان کے ہاتھ میں چراغ تھے دیے بلیاں اٹھا کے دیے کھڑی ہوئی ایسے پورے محل میں وزیر آیا
بادشاہ نے وزیر سے پوچھا یار یہ بتا ادب غالب ہے یا طبیعت غالب ہے؟ سنیں، ادب غالب ہے یا طبیعت غالب ہے؟ وزیر نے کہا جی طبیعت غالب ہے، ادب غالب نہیں۔ اس نے کہا اگر طبیعت غالب ہوتی تو بلیوں کی تو طبیعت ہے ادھر ادھر بھاگنا، اچھل کود کرنا، یہ ساری بلیاں جو ہیں دیے لے کے کھڑی، تو ادب ہی غالب ہوا نا، طبیعت تو غالب نہ ہوئی۔ اس نے کہا مجھے کچھ وقت دیں تاکہ میں آپ کے سامنے اس کی ذرا وضاحت کروں۔ اس نے کہا کرو۔ دوسرے دن وہ وزیر آئے ایک چوہا لے کے، اس نے آ کے داخل ہوتے ہی محل میں چوہے کو چھوڑ دیا۔ جیسے چوہا بھاگا ساری بلیاں دیے چھوڑ کے پھینک کے بھاگی چوہے کے پیچھے، پورے محل میں آگ لگ گئی۔ بادشاہ بھاگ کے باہر آیا، جان بچائی بڑی مشکل سے۔ اس نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ ادب غالب ہے یا طبیعت غالب ہے؟ ادب غالب ہے یا طبیعت غالب ہے؟ قسم خدا کی اب آپ ذرا خود اندازہ لگائیں، بات چل رہی تھی رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس کی، جب طبیعت کی بات آئی، کیک سامنے آیا تو حضور کی عزت کی بات گئی۔ آج جو ہماری قوم کا حال ہو چکا ہے یہ والا کہ ہم جناب اپنی طبیعت جو ہے نا اسے غالب کر چکے ہیں، رسول اللہ کی شریعت کو غالب نہیں کیا ہم نے، جبکہ ہمارے بزرگوں نے اپنی آپ پر بھی، اپنی قوم پر بھی، اپنے علاقے پر بھی محنت کر کے، جد و جہد کر کے، ہر ایک پر اس کی نفسانیت، اس کی خواہشات سے بھی اوپر رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت کو رکھا تھا۔ لیکن آج ہم پھر صفر ہو چکے ہیں، میں سچی کہہ رہا ہوں، ہماری آج جو ہے نا وہ طبیعت غالب آ چکی ہے، رسول اللہ کی شریعت اور اس کا ادب غالب نہیں آیا۔ اگر وہ ادب ہم پر غالب آیا ہوتا تو آج ہم یہ دن کبھی بھی نہ دیکھتے۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جد و جہد، آپ کی کوشش جو ہے وہ صرف اور صرف یہی تھی کہ پوری دنیا کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کا دین غالب آ جائے، ناموس توحید پر پیرا ہو، ناموس رسالت پر پیرا ہو، یہی ان کی زندگی کا مشن تھا۔ رات بھی یہی کوشش، دن کو بھی یہی کوشش ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، آپ نے جب جد و جہد شروع کی، یہ آخری بات سنیں، جد و جہد آپ نے شروع کی تو کبھی آپ ٹانگیں پھیلا کے نہیں سوئے، ٹانگیں پھیلا کے نہیں سویا، ٹانگیں سکڑی ہوتی ہے ایسے لیٹ جاتے، اس طرح ہاتھ رکھو تو سو جاتے۔ خادموں نے عرض کی حضور ٹانگیں لمبی کر لیں تو ہم آپ کو دبا دیں، آپ فرماتے اتنا وقت کہاں ہے؟ میں نے کہا حضور آرام کر لیں، میں آرام اب قبر میں ہی ہوں، بتائیں آرام قبر میں ہو؟ آج جو ہم مزے کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں آرام کے ساتھ، کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ ایک ایک لمحہ ہمارا گزر رہا ہے، ایک ایک وقت جو ہے نا اس کے اوقات، ایک منٹ سیکنڈ جو ہے ہمارا گزر رہا ہے، وہ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے غلبے کی کوشش کیے بغیر گزر رہا ہے۔ یہ ہماری پکڑ ہوگی، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رات دن غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔